نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الواقعہ، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 54 سے لے کے 59 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مضمون بیان کیے۔ ایک تو گزشتہ مضمون کہ جو لوگ قیامت والے دن بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیے جائیں گے ان کا انجام ذکر ہو رہا ہے۔ کل کے سبق میں گزرا ہے کہ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور ان کی خوراک کھانا وہ زقوم درخت سے ہوگا جو جہنم کے اندر ہی اگتا ہے اور انتہائی کڑوا ہوتا ہے اور شدید ترین آگ میں اگنے والا گرم ہوتا ہے۔ اور فرمایا فمالئون منھا البطون، اسی سے پیٹ بھریں گے، اس کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا تھا ظاہری بات ہے انسان کو پیاس بھی لگتی ہے، چیز پیتا بھی ہے، تو پینے میں فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی وہ پیش کیا جائے گا جو زقوم درخت کھانے کے بعد اوپر سے وہ پیئیں گے۔ اور یاد رکھنا 1-2 گھونٹ نہیں پیئیں گے، جی ہاں، پینے کی یہ مقدار نہیں ہوگی بھائی اتنا شدید معاملہ ہے چلو 1-2 گھونٹ پی کے بس۔ فرمایا کتنا پیئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، اس طرح پیئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ یہ استسقاء کی بیماری ہوتی ہے اور اللہ معاف کرے وہ پیتا ہی جاتا ہے۔ تو یوں ہوگا کہ وہ کھولتا ہوا پانی جہنمی پیتے جائیں گے، پیٹ نہیں بھرے گا، اور وہ شدید ترین اتنا ہوگا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا میں کوئی اس کی شدت بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ جہنم میں ہی ہوگا، تو اللہ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا اوپر سے انہیں کہا جائے گا ھذا نزلهم یوم الدین، آج تمہاری مہمانی اسی چیز سے ہوگی، یعنی تمہارے لیے یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب میں اور آپ ذرا یہاں 1 منٹ روک کے سوچے کہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں اور ہم نے کدھر کو جانا ہے۔ ہاں جی، یعنی ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے اور ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں اور سب کچھ اس دنیا کو سمجھتے ہوئے ساری دوڑ دھوپ اسی کے پیچھے۔ انسان دیکھو دنیا میں آیا ہے تو خالی ہاتھ آیا ہے، اللہ نے معصوم پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کیا؟ تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے جتنا وقت جو دنیا میں گزارے، تو دنیا سے جب تو آئے نا تو جس طرح تو معصوم تھا، تیرے ذمے کوئی میری نافرمانی نہیں تھی، تو پاک صاف تھا، تو یہاں رہتے ہوئے جو گناہوں کی آلودگی تیرے دامن کو، تیرے جسم کو، تیرے اعمال نامہ کو آلودہ کرے، تو اس کو یہیں چھوڑ کے جانا، میرے پاس پاک صاف ہو کے آنا۔ کیا ہونا بولو بھائی؟ پاک صاف ہو کے آنا۔ جب تو دنیا میں آیا تھا تو ننگا تھا، تجھے گھر والوں نے کپڑے شپڑے پہنائے اور دنیا میں تو نے بہت کچھ سمیٹا، گھر بار گاڑی بینک بیلنس کپڑا کیا کچھ نہیں،
لیکن فرمایا یاد رکھنا جب یہاں سے جانے لگے گا نا تو یہ سارا کوئی تیرا یہیں پہ رہ جائے گا، حتیٰ کہ تیرا کپڑا بھی لوگ کیا کر لیں گے، اتار لیں، اور تیرے اپنے اتاریں گے، کوئی اور نہیں اتارے گا۔ کون اتاریں گے بولو؟ ہاں، صرف تیرے لیے 3 کپڑے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے کہ بادشاہ، امیر، فقیر، مولوی، قاری، حافظ، پیر، مرید، گناہگار، نیکوکار، سب کا ایک ہی ہے۔ بولو سب کا کیا ہے؟ کوئی مولوی صاحب نے الگ دیتا جاتا ہے کفن، بولو، اور گناہگار کو سب کا ایک ہی۔ دنیا میں بھی اس کی جھلک ہوتی ہے، کون سی بولو؟ احرام کی۔ کون سی بولو بھائی؟ کہ جب انسان حرم میں پہنچتا ہے نا تو اب کیونکہ وہاں یہ ہے کہ دنیا کی یہ جو باقی خطہ ہے نا، جو میرا 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 وہ ختم ہو گیا۔ اب جس ہم کہتے ہیں پاکستان میرا ہے، پاکستان بولو، تو سعودیہ میں کوئی جا کہتا ہے حرم میں یہ میرا ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ اب ہم حرم پہ آ گئے، محترم جگہ پہ آ گئے، بیت اللہ کے پاس آ گئے، اس لیے فرمایا جب میرے پاس آ گئے ہو نا تو ساری تفریقیں ختم ہو گئی۔ اب کوئی عالم ہے نا تو وہ بھی 3 ہی کپڑوں ہے، 2 کپڑوں میں۔ وہاں کتنے کپڑے ہوتے احرام کے بولو بھائی؟ 2۔ اب کوئی گناہ گار ہے نا وہ بھی 2 میں۔ اب یہاں سے مولوی صاحب کسی شرابی کو ساتھ لے جائے، خدا نخواستہ کسی زانی کو لے جائے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو بتاؤ فرق ہوگا کپڑے میں؟ سارے بولو بھائی۔ اب اس کے در پر دونوں گناہ گار ہیں، دونوں گناہ گار ہیں۔ جی ہاں، مولوی صاحب بھی وہاں گناہ گار ہیں، یہ بھی روتے ہوئے کہے گا یا اللہ مجھے کیا کر دے۔ جی ہاں، یہ وہاں یہ نہیں ذکر کرے گا میں تو قرآن پڑھانے والا ہوں، میں تو حدیث پڑھانے والا ہوں، میں تو قاری ہوں۔ وہاں یہ بھی جا کے رو گا یا اللہ مجھے کیا کر دے، معاف کر دے۔ شرابی بھی کیا کہہ رہا ہوگا بولو بھائی؟ اب کس کے در پہ پہنچ گیا ہے؟ ہاں جی، تو دنیا میں بھی اس کی جھلک موجود ہے۔ تو بہرحال مرتے ہوئے بھی یہی معاملہ ہے، 3 کپڑے ہوں گے، بس اس میں انسان جائے گا۔ تو گویا ہم دنیا میں آ کر 2 کام کرنے آئے، ایک تو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کی نافرمانی کا داغ ہمارے بدن پہ نہ لگے، ہو جائے تو اس کو معافی، اللہ سے کیا مانگ لو بولو۔ دوسرا صرف 3 کپڑے لینے آئے ہیں بس، وہ کسی کو 10 سال میں مل جاتے ہیں، کسی کو 100 سال میں ملتے، تو ہماری جمع پونجی صرف یہ ہے، کتنے بولو؟ 3 کپڑے بس۔ اور باقی زمین کتنی لینے آئے ہیں بولو؟ وہ کتنی کی زمین ہوتی ہے؟ بس وہ، اور وہ بھی فری میں ملتی ہے۔ سارے بولو کس میں ملتی ہے؟ قبرستان میں فری میں ملتی ہے نا۔ تو ہم جن پر اتنا خرچہ کرتے ہیں وہ یہی رہ جاتی ہے۔ جو 2 4 5 10 20 مرلے کا گھر ہے، کنالوں کا ہے، جتنا بھی ہے، وہ تو میرا بھائی ہمارا نہیں نا، ہمارے لیے تو وہی 2 گز کی بولو کیا ہے، زمین ہے، وہ قبر۔ 3 کپڑے اور 2 گز کی بولو کیا ہے، اور ان دونوں چیزوں کی ہمیں فکر کوئی نہیں، حالانکہ اس کی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے اپنے لیے، اپنا ہونا چاہیے کفن، قبر کے لیے اپنی جگہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ہم ہے کہ کسی کے سہارے پہ پڑے ہیں، جس نے جہاں دبا دیا، جس کے ساتھ دبا دیا، وہاں یہ بھی ہے۔ لیکن دنیا میں ہم مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ نہیں رہتے، وہاں رہتے جہاں ہمیں اچھا لگے۔ تو میرے بھائی یہ تو عارضی ہے، تھوڑا سا سفر ہے، مرنے کے بعد کا لمبا سفر ہے، طویل سفر۔ اب قیامت کب آنی ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو پتا، تو ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے، پھر آگے والا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ بے فکری کا وبال یہ ہوگا کہ جو بے فکر ہوتا ہے نا میرے بھائی، تو پھر وہی اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال ان آیات تک یہ ذکر کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اس میں سارے لوگوں سے کیا فرمایا؟ نحن خلقناکم، اے انسان غور کر کے ہم نے تمہیں پیدا کیا، کو بے شک ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو اتنی بات سارے مانتے، دنیا کا کوئی انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے مسئلہ اس کا ہے۔ اللہ فرماتے جب تو مان گیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے تو فلولا تصدقون، تو اس کی وحدانیت کی تصدیق کیوں نہیں کرتا؟ یا تجھے کون سی بیماری لگ جاتی ہے، مسئلہ بس پہ آ کے ہو جاتا ہے، سب کہتے ہیں اللہ خالق ہے، تو کیا پھر الہ بھی وہی ہے؟ چندہ نہیں، تو کیا پھر الہ بھی وہی ہے؟
چندہ نہیں، پھر یوں یا شروع ہو جاتی، کیا ہو جاتی ہے بولو بھائی؟ ہاں، تو اللہ فرماتے فلولا تصدقون، تجھے تصدیق کرنی چاہیے کہ میرا جو خالق ہے میرا وہی الہ ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی الہ، یعنی یہ میری پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی، اللہ کے علاوہ نہیں جھکے گی، کسی دربار پہ نہیں جھکے گی، کسی قبر پہ نہیں جھکے گی، کسی مولوی پیر کے سامنے نہیں جھکے گی، کسی کھوتے گھوڑے کے سامنے نہیں جھکے گی، کسی شجر حجر کے سامنے نہیں جھکے گی، یہ جھکے گی تو کس کے سامنے؟ کیوں؟ بولو بولو بولو، کیوں؟ وہ خالق ہے، سارے بولو، وہ مولوی سے کے سامنے کیوں نہیں جھکے گی؟ وہ میرا خالق نہیں ہے۔ پیر کے سامنے کیوں نہیں جھکے گی؟ سارے بولو، وہ میرا خالق نہیں۔ گھوڑے کے سامنے کیوں نہیں جھکے گی؟ وہ میرا خالق نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بولو بھائی، اللہ کے سامنے کیوں جھکے گی؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، وہی میرا داتا ہے، وہی میرا دستگیر ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے ہمارے، کیوں؟ وہ ہمارے خالق نہیں۔ شاباش، سارے بولو، وہ ہمارے خالق، اس لیے وہ ہمارے مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ ہمارے داتا نہیں ہے، کیوں؟ وہ ہمارے خالق نہیں۔ حضرت علی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دستگیر نہیں، کیوں بولو بھائی؟ وہ ہمارے خالق نہیں۔ ہمارا دستگیر کون ہے؟ کیوں؟ وہ ہمارا خالق ہے۔ ہمارا داتا کون ہے بولو؟ کیوں؟ وہ ہمارا دستگیر ہمارا اللہ ہے، اور ہمارا داتا بھی اللہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اور ہم مدد بھی صرف کس سے مانگتے ہیں؟ کیوں؟ وہ ہمارا خالق ہے۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور سارے نبی بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، سارے نبیوں کی مشکلیں بھی کون حل کرتا رہا؟ اس لیے گڑبڑ نہیں کرنی۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ فرما رہے فلولا تصدقون، تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیوں گڑبڑ کرتے؟ پھر آگے تھوڑی سی بات اور واضح کر دی، فرمایا افرائیتم ما تمنون، اور تمہیں یہ بات دکھائی نہیں دیتی؟ یہ خاص طور پہ مردوں کو حکم ہے، کیا تمہیں یہ دکھائی نہیں دیتی کہ ما تمنون، جو تم قطرہ رحم میں ٹپکاتی ہو؟ جی ہاں، جس سے انسان اللہ پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم اس کو پیدا کرتی ہو؟ بولو بولو بھائی، کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی نبی، کوئی ولی؟ بولو بھائی، کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ بولو اللہ تو ہی پیدا کرتا ہے۔ بولو بولو سارے، اللہ پوچھ رہا ہے تو اللہ کو جواب دو نا کہ یا اللہ تو ہی پیدا کرتا ہے۔ ہم چھ پدی کا شوروا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم تو تنکا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس انسان کو کون پیدا کرتا ہے؟ بولو۔ جی ہاں، دیکھو کتنے لوگ ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں، اولاد نہیں، ان کے بس میں نہیں۔ کس کے بس میں ہے؟ اور کتنے لوگ کہتے ہیں بڑی ہو گئی اور پھر بھی چل رہی۔ کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ کا، اللہ کا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بات واضح کر دی کہ میرے بندے میری تصدیق کر، میری وحدانیت کا اعلان کر، اور دو ٹوک کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے اور پورے تصور سے پڑھا کرے۔ لا الہ، میرا کوئی خالق نہیں، میرا کوئی الہ نہیں، میرا کوئی داتا نہیں، میرا کوئی مشکل کشا نہیں، بولا کرے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سوائے کس کے؟ بولو، اللہ کے۔ اللہ ہمیں تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اور آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں، میرے بھائی منہ سے کرتے ہیں، دل سے مراد ہے، اور دل سے جب ہوگی تو وہ چہرے کی نورانیت بتائے گی کہ یہ رب کا ماننے والا ہے، پھر اس کا کردار روشن ہوگا، اس کو پھر ولی کہتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی بھی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا ولی کی آنکھوں میں تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ تو اب ہم یہ زبان سے تو جملے بولیں، لیکن اس کو دل کی تصدیق سے بولنا ہے، اور وہ تب ہوں گے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے جہاں انسان دونوں پہلوں میں آ جائے، وہاں پھر ثابت قدمی دکھائے
اس کو کہتے ہیں اللہ کی تصدیق کرنے والا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آزمائش سے بچائے، ہمیشہ اپنی رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے ہم کمزوروں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔